اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنتم عباد الله نصب أمره ونحيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاء إلى الأمم درود پڑھیے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تمام حاضرین مجلس اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، بانیان مجلس شرکائے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام تر ہم سب کی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ شکر گزار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کرنے کی اور ذکر محمد و آل محمد پڑھنے کی، ذکر کو کرنے کی یہ توفیق اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ یقیناً ذکر محمد و آل محمد دراصل توفیق الہی سے ممکن ہے، اور یہ خدا نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب کے دل میں محبت اہل بیت ڈالی۔ سلسلہ مجالس جاری ہے، ایام شہادت دختر پیمبر اکرم حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، آج شب شہادت ہے، اور میں مختصر صاحب کی خدمت میں جو موضوع ہے وہ بیان کرنا ہے۔ گزشتہ شب جہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج اسی سے آگے ہم بڑھیں گے۔ گزشتہ شب جو ہم نے پیش کیا تھا وہ اس کا مختصر سا تمہیدی سلسلہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ جناب سیدہ کا وہ خطبہ، عظیم الشان خطبہ، عالی شان خطبہ، اس کی ایک سطر، ایک لائن صرف میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ بہت ہی طویل خطبہ ہے، تاریخ اسلام میں اتنا عالی شان خطبہ ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ واقعاً حضرت سیدہ نے مفاہیم دینیہ، مفاہیم اسلام بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس خطبے کے اندر بیان کیے ہیں۔ خطبے کے میں مختصر سا تعارف کراؤں گا جوانوں کے لیے، تاکہ اس خطبے کی جانب رغبت حاصل کریں، اس خطبے کی جانب آئیں، اس خطبے کو پڑھیں بھی، خود بھی آپ پڑھیں۔ اردو میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے، کتابیں بھی مختصر سی وہ چھپی ہوئی ہیں کہ کائنات کیسے خلق ہوئی، کائنات کے مراتب، اور بہت خوبصورت انداز سے جناب زہرا نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی اہمیت، احکام شرعیہ کا فلسفہ، امیر المومنین کی ولایت، اور پھر احکام شرعیہ کا فلسفہ، اور پھر خطبہ، اور پھر فدق کا تذکرہ کیا۔ فدق کے اوپر دلائل جناب زہرا نے دیے، حکومت وقت کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے
حضرت زہرا نے خطبہ پیش کیا. بس عزیزان محترم، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بعد پیغمبر اکرم نبی کی بیٹی مسجد نبوی میں آئی ہیں اور ایک عالی شان خطبہ دیا. جیسا کہ میں کل گزشتہ شب آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب سیدہ صرف فدق کے لیے نہیں آئی. فدق، جیسا کہ میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی ہماری گفتگو سے یہ تاثر نہ لے کہ فدق جو ہے وہ ہم کوئی فدق کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا نخواستہ نہیں. فدق جناب سیدہ کا حق ہے اور تا قیامت رہے گا. فدق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ جب جناب سیدہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بعد کربلا بھی دیکھیں تو کسی بھی امام نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو فدق اللہ کے رسول نے جو اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ حضرت سیدہ کا حق ہے، تا قیامت رہے گا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ یہ سخی در ہے، یہ سخاوت کا در ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں آیات آتی ہیں. ان کی عصمت کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں. ان کی طہارت و پاکیزگی کے لیے آیات قرآن کریم میں موجود ہیں. ان کی صداقت، ان کی سچائی کی آیات قرآن کریم میں موجود ہے. اس گھرانے کی، اس گھرانے کی محبت کی آیات اور اس گھرانے کی ولایت کی آیات قرآن کریم، یہ ساری اس گھرانے کی سخاوت کی آیات. سورہ دہر اس گھرانے کی سخاوت کی گواہی دیتا ہے. اب یہ سخی در، اتنے سخی ہونے کے باوجود کیا جناب سیدہ صرف چند اس پراپرٹی کے جو جناب سیدہ کو رسول اللہ نے کیا صرف اس کے لیے نکلیں گی؟ نہیں. جیسے بعض لوگ یہی تاثر ڈال دیتے ہیں کہ ہاں بس اس کے لیے بی بی نکلی. نہیں، فدق بی بی کا حق ہے، تا قیامت رہے گا. فدق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن فدق کو جواز بنایا حضرت سیدہ نے اور اسلام بچانے نکلی ہے. اسلام بچانے، خطرے میں اسلام تھا، خطرے میں اسلام تھا. جیسا میں نے گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، کچھ ہوتی ہیں کچھ ہوتے بنیادی مسائل اور کچھ ہوتے ثانوی مسائل. ہماری ساری توجہ ہوتی ہے ثانوی مسائل میں، بنیادی مسائل میں نہیں ہوتی. لیکن سیدہ کی زیرکی اور ذہانت، حضرت سیدہ کا شعور اس عالم میں ہے کہ وہ بنیادی مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیتی. اور سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ امیر المومنین کی ولایت کو لوگوں نے چھوڑ دیا. بعد پیغمبر اکرم ولایت کو چھوڑ دیا. حضرت سیدہ کا قیام در اصل ہے ہی ولایت کے لیے، ہے ہی ولایت کے لیے. قرآن کریم نے پوچھا تھا اے مسلمانوں کیا کرو گے بعد رسول، یہ بتاؤ. قرآن کریم کی کل آیت میں نے پڑھی تھی، میں بس اس سے متسق ہو کے آگے بڑھوں گا. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے پوچھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. قرآن کریم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو اے مسلمانوں تم کیا کرو گے؟ راہ رسول پہ چلو گے یا واپس اپنے عربی کلچر پہ؟ اعقابکم، عقب پیچھے پلٹنے کو کہتے. قرآن نے سوال کیا لیکن تاریخ کہہ رہی ہے یہاں حضور کی آنکھ بند ہوئی اور یہ واپس اپنی آبائی حالت پہ پلٹے، آبائی رسم و رواج پہ، آبائی طور طریقے پہ، آبائی ذہنیتیں جن کی قرآن نے مذمت کی تھی. قرآن کریم نے کیا کہا تھا؟ یہ جب کوئی بھی نبی آتا تھا نا، کوئی بھی نبی آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ ہم اللہ کی جانب سے نبی ہیں، آؤ ہمارے اس کی جانب جو ہم لے کر آئے ہیں، تو یہ لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. کہتے تھے انبیاء کو، کہتے تھے لوگ، کہتے تھے بھائی ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو آبا و اجداد کرتے ہیں. یہ جواب قرآن کہہ رہا ہے لوگ، قومیں، امتیں انبیاء کو دیتی تھی. انبیاء کہتے تھے آؤ اس کی جانب جو ہم اللہ کی جانب سے لائیں، لیکن یہ کہتے تھے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں آبا و اجداد کا طور طریقہ اور ان کی سنت کافی ہے. پھر قرآن نے یہاں مذمت کی. قرآن کہنے لگا کیا تمہارے آبا دین پر تھے؟ کیا تمہارے آبا راہ حق پر تھے؟ نہیں. اللہ کا رسول جو پیغام لایا وہ حق ہے، اس کو قبول کرو. لیکن آئیں آ کر دیکھیں اللہ کے رسول نے 23 سالہ محنت، پیغمبر اکرم نے 23 سال محنت کی ہے، 23 سال محنت کی ہے اور ایک بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک امت بنایا تھا.
منتشر افراد کو متحد کیا تھا، قبائلی تعصب کی ذہنیتوں کو دینی بنایا تھا۔ اتنی خوبصورت پرورش اور تربیت پیغمبر اکرم نے کی، آئیں آ کر دیکھیں۔ اور میں رسول اللہ کی تربیت کا، رسول اللہ نے جو تربیت کی تھی اس کے نمونے آپ دیکھیں۔ پیغمبر اکرم نے ایسی تربیت کی کہ انہی صحابہ میں کوئی سلمان بنا ہے، کوئی ابو ذر، کوئی عمار یاسر بنا، اس درجے پہ پہنچے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے آبا و اجداد دین پہ نہیں تھے، کوئی زرتشتی تھا، کوئی کسی اور دین پر تھا، اللہ کے رسول نے، پیغمبر اکرم نے ان کو پلٹایا، ان کو لے کر آیا اللہ کے رسول دین پر۔ لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے، عزادارو توجہ سنیے گا، تاریخ یہ کہہ رہی ہے حضور کی آنکھ بند ہوئی، پیغمبر اکرم دنیا سے گئے۔ جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ کفار تو پہلے سے تاک لگا کے بیٹھے تھے، کفار تو پلاننگیں کر رہے تھے، کفار تو انتظار میں تھے کہ رسول اس دنیا سے جائیں اور پھر ہم اپنا کام دکھائیں، کیونکہ حضور کے ہوتے ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کا ایک روب، جلال، مرتبہ، شخصیت کا ایک وزن تھا، وہ نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن کفار سازشیں پھر بھی کرتے تھے، حضور کے دور میں بھی بہت سازشیں ہوئی، رسول اللہ کے دور میں کافی سازش ہوئی۔ اور کفار کے اعلی کار، جیسا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کفار کے اعلی کار منافقین ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں، مسلمان ان کو پہچانے، کیونکہ یہ منافقین کا جو طبقہ ہے جب سے چلا آ رہا ہے آج تک ہے، ایسا نہیں ہے منافقین ختم ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر اکرم کی ذات اقدس پر اس سے بلند صلوات پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، پیغمبر اکرم نے کہا تھا میرے دین کو خطرہ، اللہ اکبر، حدیث سنیے گا، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا میرے دین کو خطرہ نہ کفار سے ہے نہ مومنین سے ہے۔ کافر سے اس لیے نہیں ہے کہ کافر سے خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کھل کے سامنے آتا ہے، چہرہ اس کا سامنے ہوتا ہے، اس کی پلاننگز سامنے ہوتی ہیں۔ مومنین سے اس لیے نہیں ہے کہ مومن کا ایمان پختہ ہے، وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر پیغمبر اکرم نے کہا میرے دین کو خطرہ منافقین سے، ان منافقین سے ہے جو ظاہری طور پہ تو مسلمان ہیں لیکن ایجنٹ کافروں کے ہیں، اعلیکار کفار کے ہیں۔ بس توجہ سنیں عزیزان محترم، یہاں پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی ہے اور کفار نے منافقین کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر جو پروپیگنڈے چل رہے تھے ان کو مزید ہوا دی، ان کو مزید ہوا دی۔ اور یہ یاد رکھیں، پروپیگنڈے ہمیشہ ان قوموں میں کامیاب ہوتے ہیں جو قومیں بے شعور ہوتی ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، بے شعور ہوتی ہیں، ان قوموں میں پروپیگنڈے کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈے کی غذا، پروپیگنڈا سمجھتے ہیں نا، اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، جانتے ہیں بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں جوانوں کے لیے پروپیگنڈا یعنی ایک فتنہ ہوتا ہے، خطرناک فتنہ ہوتا ہے جو معاشروں میں برپا کیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈے کی غذا، پروپیگنڈا کھانا کھاتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، پروپیگنڈا بھی کھانا کھاتا ہے۔ پروپیگنڈے کی غذا جو ہے نا وہ ہے، پروپیگنڈے کی غذا ہے بے شعور لوگ، یعنی خالی دماغ ہوں گے، پروپیگنڈے کی یہی غذا، اسی کو وہ پنپے گا، یہ کھا کر یہ پنپتا ہے۔ بس یہاں پر کفار نے جو پروپیگنڈے کروائے مسلمانوں میں، وہ کروائے منافقین کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور نے، اب یہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ باہر آتی ہیں، مسجد نبوی میں آتی ہیں۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن توجہ سنیے گا، اس دروازے سے باہر آتی ہیں جو گلی میں کھلتا تھا، اس سے نہیں آتی جو مسجد نبوی کے اندر تھا۔ ایک دروازہ بی بی کا، کیونکہ سب کے دروازے بند ہو چکے تھے، مولا علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لیکن حضرت سیدہ اس سے باہر نہیں آئی، اس سے باہر آتی ہیں جو گلی میں باہر کھلتا ہے، کیونکہ سیدہ نے احتجاج کیا۔ یہ ایک احتجاج تھا، یہ ایک احتجاج تھا۔ جناب زہرا نے حکومت وقت کے خلاف، ظالموں کے خلاف، ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، کرپٹ نظام کے خلاف احتجاج کیا۔
اس کے خلاف بیوی باہر آتی ہیں، مسجد جاتی ہیں اور خطبے کا آغاز کرتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا نا، یہ خطبہ جوانان خصوصی طور پہ پڑھیں، اور خصوصاً یونیورسٹی اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس خطبے کو پڑھیں اور معلمین سے اس کی تشریح اور تفسیر سنیں یا ان سے کلاسز لیں. واقعاً یہ خطبہ بہت عالی شان ہے. آج جیسے ہی تخلیق کائنات کا موضوع ہو، کوئی سائنٹیفک موضوع ہو، سائنٹیفک ٹاپکس ہوتے ہیں نا، ہمارا ذہن جاتا ہے آئنسٹائن کی جانب، ہمارا ذہن جاتا ہے کارل مارکس کی جانب، ہمارا ذہن جاتا ہے ایڈم اسمتھ کی جانب، ہمارا ذہن جاتا ہے جان کریمر کی جانب. ٹھیک ہے، ان سب کا احترام ہے، صحیح ہے، سائنٹسٹ گزرے اپنے دور کے، لیکن یاد رکھیں ان سب کے نظریات، ان سب نے جو نظریات پیش کیے، ان تمام نظریات پر ایک بانی نظریہ کہ جہاں سے پھوٹ کے یہ علوم نکلے، اس در کو در صادق آل محمد کہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے شاگرد، امام صادق علیہ السلام 4000 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے. 4000 اسٹوڈنٹس امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اچھا، کیا امام صادق کیا پڑھاتے تھے؟ صرف فقہ احکام؟ کیا پورے 4000 کو صرف پوری زندگی امام نے وضو صحیح کروائی ہے؟ ابھی بہرحال معذرت کے ساتھ ہمارا تو ابھی یہی لیول ہے، ابھی وضو اور تیمم ہی صحیح نہیں ہو رہا ہے، غسل ہی صحیح نہیں ہو رہا ابھی تو ہمارے. لیکن اپ گریڈ ہوں عزیزان محترم، سیکھیں، آگے بڑھیں. دنیا مارس پہ پہنچ گئی اور ہم جو ہے وہ ابھی اسی میں لگے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پاؤں کیسے رکھنے، ابھی تک جماعت میں کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں آیا. اب یہ ہمارے لیے معذرت کے ساتھ بائی سے ننگ ہے یہ بات کہ پوری زندگی گزر گئی، یہ نہیں پتا کہ امام جماعت سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام جماعت سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، سر نہیں اٹھانا، امام جماعت کے پیچھے بلند آواز سے قرات نہیں کرنا. اب جماعت کے 12 آداب ہیں. اب لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں یہ ساری چیزیں بیان نہ ہو، یہ ساری چیزیں مسجدوں میں بیان ہو کریں، لیکن اسی محراب و منبر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپ گریڈ کرے، ان کے دماغوں کو اپ گریڈ کرے. ایسا نہیں کہ مسجد و محراب و منبر پر آنے والے کی ذمہ داری ہے، میں نہیں کہہ رہا، روایات میں ہے، آئیں آ کر دیکھیں. ہم منبر جو دے دیتے ہیں نا، ہمیں منبر دینے سے پہلے دیکھنا ہے کس کو دے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین غرر الحکم میں بھی کہہ رہے ہیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی مولا علی کی یہ حدیث موجود ہے، امام کہہ رہے ہیں صدر محفل ہونے کی شرائط ہیں. صدر محفل سے مراد اہل منبر ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں صدر محفل تو اور ہوتا ہے، ہمارے صدر محفل کی ذرا شرائط اور ہے، ہمارے یہاں صدر محفل کی شرائط ہے پروٹوکول، لیکن مولا علی کے پاس یہ شرائط. مولا علی کہتے ہیں صدر محفل یعنی منبر پر آنے کی پہلی شرط ہے صاحب تقوی ہو. میں شرائط بتا رہا ہوں توجہ سنیے. پہلی ہے صاحب تقوی ہو، با تقوی ہو، جو یہاں بیٹھ کر کہے اتر کے اس پہ خود بھی عمل کرتا ہو. ایسا نہیں کہ تقریر اچھی کرتا ہو، گرم تقریر کرتا ہو، پھیپڑوں کا زور لگا کے ایسا چیختا ہو، آپ سے حیدر کروا لے، اور لیکن جب منبر سے اترے تو خود خالی، عمل سے خالی. تو یہاں پر امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ تقوی اس کے وجود کے اندر ہو، تقوی حدود الہی. پہلی شرط با تقوی ہو. دوسری شرط عالم ہو، علم رکھتا ہو، انفارمیشن نہیں، علم. توجہ سنیے گا، انفارمیشن نہیں، علم. انفارمیشن ہے باہر سے جمع کرنا، علم ہے تحقیق کر کے وجود سے نکلنا. علم اور انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے، نالج اینڈ انفارمیشن فرق ہے. جوانان توجہ سنیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، توجہ سنیے گا، میں ایک مثال دیتا ہوں. بھائی دیکھیں، پانی کا حوض ہوتا ہے، تالاب، سوئمنگ پول. پانی کے سوئمنگ پول میں پانی سوئمنگ پول کا اپنا نہیں ہوتا. اپنا ہوتا ہے؟ نہیں. کہاں کا ہوتا ہے؟ باہر سے ڈالا جاتا ہے. سوئمنگ پول کا اپنا تو نہیں ہے نا پانی، لیکن اس کے مقابلے میں ہے چشمہ. چشمے کا پانی اپنا ہے، پھوٹ کے نکل رہا ہے. چشمے کا پانی اپنا ہے، سوئمنگ پول کا پانی اپنا ہے نہیں ہے. اب بہت سارے طالب علم، اب میں تمام طلاب اور اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتے ہوں یا یونیورسٹی میں. اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کسی اور
دنیاوی دینی علم میں تفریق نہیں، اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. یعنی آپ اگر یونیورسٹی کے اندر کوئی شعبہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہوں، باٹنی پڑھ رہے ہوں، زولوجی پڑھ رہے ہوں، ایگریکلچر کے کوئی علوم ہو، دیگر کوئی سائنسز ہو، مختلف سائنسز کے شعبے ہیں، سائنس کے اندر جو مختلف پارٹس ہیں، شعبے ہیں، آپ اگر وہ پڑھ رہے ہوں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، یا پھر مدرسے کے اسٹوڈنٹ اگر فقہ پڑھ رہے ہیں، اگر منطق پڑھ رہے ہیں، فلسفہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی توجہ سنیں. اگر مثال کے طور پہ ہم نے حاصل کیا 15 سال علم، مثال کے طور پہ یونیورسٹی کا ہو یا پھر مدرسے کا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، 15 سال علم حاصل کیا اور باہر نکل کے 15 سال بعد بھی آ کے کہتا ہے قالا شیخ صدوق، قالا شیخ مفید، قالا یعقوب کلینی، کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، استاد نے یہ کہا، فلاں استاد نے یہ کہا. بے شک اچھی چیز ہے استاد کے اقوال بیان کریں کہ ہاں شیخ صدوق نے کیا کہا، شیخ مفید نے کیا کہا، جید علماء ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے وہ تو تحقیق کر کے اپنا کام، اپنے عقل کو استعمال کر کے اپنا کام کر گئے، لیکن اس نے 15 سال میں اگر صرف قالا شیخ صدوق کہا تو اس کا مطلب اس کے اپنے ذہن میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ رٹ کے آیا ہے. رٹ کے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آگے تحقیق کرنی ہے. دین اسلام ایک ماڈرن دین ہے. ماڈرن کا جملہ سن لے، پہلے الفاظ کی وضاحت سن لے. ماڈرن جدید کو کہتے ہیں، فحش کو نہیں. ہم نے مکس کر دیے جملے. فحاشی اور چیز ہے، ماڈرن اور چیز ہے. دین اسلام ایک جدید دین ہے، ماڈرن دین ہے. دین اسلام ہمیں ہر عصر میں چلنا سکھاتا ہے، پیچھے نہیں لے جاتا. یہ نہ سمجھے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے پیچھے چلے جائیں گے. جیسے قرآن کی باری آئے روایات کی، کہتے ہیں ہاں مولانا صاحب بات تو صحیح ہے، لیکن ذرا زمانہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے. سیدہ سے پوچھیں کیا اسلام پچھلے زمانے کے لیے تھا بس؟ نہیں. خطبہ جب آپ پڑھیں اس کی اگر تفسیر و تشریح ہو تو پھر ہمیں پتا چلے کہ سیدہ نے ایسا خطبہ دیا جو ہر نسل، ہر زمین، ہر زمان اور ہر مکان میں آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت. آیا کر دیکھیں چھٹے امام کے 4000 شاگرد ہیں، امام انہیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ مفضل بن عمر جوفی امام کا ایک شاگرد ہے. امام ان کو بلا کے، ان کو بٹھا کے لیکچرز دیتے تھے. جانتے کس پہ؟ باٹنی پہ، زولوجی پہ، جیولوجی پہ، زمین کی خلقت، آسمانوں کی خلقت، آسمان کے اندر فلکیات. آج ہم مرہون منت ہو گئے ناسا کے. ایسا ہی ہے نا؟ ناسا اسپیس کا سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کا، آسمان پہ جانے والے فلکیات کے اندر جو ریسرچ کرتے ہیں. امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، ناسا، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ. اب ناسا جاتا ہے اسپیس میں، جاتا ہے تصویریں بنا کے ویب سائٹ پہ دیتا ہے نا. وہ ہم دیکھتے ہیں آج یہ یہاں پہنچ گیا، آج مارس پہ پہنچ گیا، آج فلاں پلانٹ پہ پہنچ گیا، آج فلاں سیارے پہ، آج فلاں ستارے پہ. اے تشیع اپنا مقام پہچانو. ناسا آج پہنچا، علی 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے آؤ مجھ سے پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا نہیں. پوچھنے والے کہتے تھے میری داڑھی میں بال کتنے؟ مولا علی کے سامنے ایسے لوگ بیٹھتے تھے، کہتے میری داڑھی میں بال کتنے مولا، میری پگڑی میں پیچ کتنے ہیں، میں کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں اے کاش جیسا میں عالم تھا ایسا سوال کرنے والے ملتے. علم کے خزانے آئے. سیدہ کی مجالس ہمیں علم دوست بنانے کے لیے ہیں. جہالت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. تشیع کے انٹرنل ایشوز ہو، اندرونی مسائل ہو یا بیرونی مسائل ہو، حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا، پڑھانا. اب جب میں تعلیم کا لفظ کہہ رہا ہوں نا تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی میں بیٹھ کے جو طلاب فزکس پڑھ رہے ہیں، بائیو پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ دنیاوی علم ہے. دنیاوی علم نہیں ہے، یہ امام صادق نہیں دیے. عصری علوم جتنے ہیں، زمانے کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب آئمہ نے دیے ہیں. لیکن دنیاوی علم جب بنتا ہے جب انسان صرف اپنی ذات کے لیے پڑھے، صرف اپنے مفاد کے لیے اور ذات کے لیے پڑھے تو دنیاوی علم ہے. لیکن اگر خوشنودی رب حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کرے تو وہی علم عین دینی علم بن جاتا ہے، عین دینی علم بنتا ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم تعلیم میں بہت پیچھے. مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز ابھی لسٹ شائع کی ہے، غالباً جولائی یا اگست کے مہینے میں ایک لسٹ شائع ہوئی تھی عالمی یونیورسٹیز کے رینکس کی، 1 2 3 4 کے عالمی یونیورسٹیز کس رینک پر ہیں. تو آپ دیکھیں پوزیشن دیکھیں، دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز، بنگلہ دیش کی 2 یونیورسٹیز اس میں شامل ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان کی ایک بھی نہیں ہے. 200 کے بعد آ رہی ہے. قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے وہ ہے پہلی، لیکن وہ 200 کے بعد اس کو رینک ملا. ایجوکیشن میں یہ حال ہے. ایجوکیشن میں کیوں اتنا پیچھے؟ کیونکہ ایجوکیشن کی جانب توجہ نہیں ہے. جیسے میں ایک جگہ مثال دی تھی، میں یہاں بھی دوں کہ مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. امیر المومنین کہتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو 2 کام کرتی ہیں. توجہ سنیے گا، کہ میں گزشتہ مجلس میں بھی ابھی میں نے بیان کیا، آپ کی خدمت میں کروں. وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو 2 کام کرتی ہیں، یعنی 2 کام کرنے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. فارمولا مولا علی نے دے دیا ہے. کیا ہے وہ 2 کام؟ مولا علی کہہ رہے ہیں ایک، وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جو غیر اہم کاموں کو اہم کاموں پہ ترجیح دیتی. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، خود آپ نے سوچنا ہے کہ اہم کام کیا ہیں، غیر اہم کیا ہیں. یعنی غیر اہم کام کو اہم کام پہ ترجیح دے. فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح ہم کن کاموں کو دے رہے ہیں؟ مولا علی سے پوچھیں ہم کن کاموں کو دے رہے ہیں اور مولا کس کو دیتے تھے. آئیں آ کر دیکھیں اصحاب صفہ، چبوترے پہ رہنے والے اصحاب کو تاریخ میں مسجد نبوی کے باہر چبوترا تھا، اس پہ جو باہر رہتے تھے، جن کے مکانات نہیں تھے، گھر نہیں تھے، قربت کا یہ عالم تھا، مفلس و ناداری اتنی تھی، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے تاریخ میں. ان کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں چپل نہیں تھی، کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی. آپ توجہ سے سنیں، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ان کو اشد ضرورت تھی روٹی، کپڑا، مکان کی. یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، پہلے بھی لگا تھا. روٹی، کپڑا، مکان کی ان کو اشد ضرورت تھی. اسلام کی پہلی جنگ ہوئی. اب یہ بڑے خوش تھے جب مال غنیمت آتا ہے، کیونکہ سب ظاہر سی بات ہے ضرورت تو تھی نا. اب ہم ضرورت کے مخالف نہیں ہیں، ضرورت تو تھی. اسلام کی پہلی جنگ، مال غنیمت ملا. حضور نے مال غنیمت اپنی تحویل میں لیا. اب جب مدینہ آ گئے تو اب مال غنیمت بانٹنا ہے. رسول اللہ کی اسٹریٹجی، رسول اللہ کی حکمت عملی بہت خوبصورت، لیکن چھوٹے ذہنوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بعض صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا رسول اللہ نے کیا ہے، ہمارے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے کہتے ہیں کہ لیڈر کے پیچھے چلو، لیڈر کی سوچ عوام سے زیادہ آگے ہوتی ہے، اس کی پلاننگز آگے کی ہوتی ہے. ہم الٹا علماء کو مشورے دیتے، معذرت کے ساتھ علماء کو ہم مشورے دیتے. ہم علماء کو سکھاتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. علماء کو آ کے بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. بتانے کا انداز اور ہوتا ہے، پوچھنے کا اور ہوتا ہے، سیکھنے کا اور ہوتا ہے، الجھنے کا اور ہوتا ہے. اس لیے الجھنا تو دیکھیں، آپ 2 فرقے بھی اگر آپس میں الجھیں گے کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. الجھنا کوئی حل نہیں ہے. تشیع کے اندر بھی اگر 2 لوگ آپس میں کسی بات پہ الجھیں گے حل نہیں ہے. سیکھیں، الجھے نہیں. سوال کریں سیکھنے کے لیے، الجھنے کے لیے نہیں. الجھے ہوئے ذہن کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے، یہ بھی یاد رکھیں. جن کے دماغ میں الجھن ہو نا وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ پھر الجھتے ہی رہتے. اس لیے سیکھیں. ایک لیڈر، ایک قائد، ایک رہبر اور رہنما کی جو پلاننگز ہوتی ہیں نا، عوام جہاں تک پہنچتی ہے سوچ کے، اس رہبر کی پلاننگ وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ آگے تک سوچتا ہے، وہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لمبی اس کی پلاننگ ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں ابھی نتیجہ آ جائے، کیونکہ معذرت کے ساتھ اکثرہم لا یعقلون، قرآن کہہ رہا ہے اکثریت عقل نہیں رکھتی، عقل سے نہیں سوچتی. اکثریت کی عقلوں پہ شہوت غالب ہے. عقل تو ہے لیکن غلبہ وجود میں عقل کا نہیں ہے. اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جانتی نہیں ہے لیکن شو یہ کرتی ہے ہم سب جانتے. شو کیا کرتے ہم سب جانتے، حالانکہ جانتے نہیں ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے
کہ میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، 5 چیزیں حاصل کر لو۔ کیا ہیں 5 چیزیں؟ مولا نے کہا ایک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت لگاؤ، توحید۔ دوسرا، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، کسی سے نہیں ڈرو، شجاع بنو، بس گناہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو۔ تیسرا، جو چیز نہیں جانتے اس کے بارے میں رائے مت دو۔ یہ ہے ہماری مشکل، یہ تیسرا جو ہے نا سب سے بڑی مشکل ہماری یہی ہے، جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں عالم مت بنو، غلط مت بتاؤ۔ پھر چوتھا امام نے بولا جو چیز نہیں جانتے اس کو سیکھنے میں مت شرماؤ۔ پھر پانچواں امام نے بولا صبر و تحمل اختیار کرو، اپنے وجود میں حلم، بردباری، صبر اور تحمل لاؤ، ایک دوسرے کو قبول کرو، ایک دوسرے کی بات کو سمجھو، ایکسٹریمسٹ مت بنو، شدت پسند مت بنو۔ کوئی اگر تم پہ تنقید کر دے غصہ مت کرو، دیکھو میرے وجود میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، سوچو۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے لوگوں کو شو کرتے ہیں میں تو جانتا ہوں، غلط بتا دیتے۔ اس لیے مولا علی نے کیا کہا، پہلی ترجیح، آئیں آ کر دیکھیں یہاں مال غنیمت آیا ہاتھ، اب ہم دیکھیں ہم پہلی ترجیح کس کو دے رہے ہیں، مال غنیمت جیسے ہی ہاتھ آیا پیغمبر اکرم نے اس کی تقسیم شروع کی۔ اب اصحاب ظاہر سی بات ہے غربت تھی، واقعاً تھی، تاریخ کہہ رہی ہے، رسول اللہ نے مال غنیمت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 2 حصوں میں 70% الگ کیا، اس وقت کے ریشو کے حساب سے 70% الگ کیا، 30% 30% الگ، 70% الگ کیا، 30% کھانے پہ، روٹی کپڑا مکان پہ 30% لگایا، 70% تعلیم و تربیت پہ لگایا۔ یہ ہے ہماری ترجیح، ہماری ترجیح ہے اس کا پیٹ کیسے بھرے گا، بس جبھی تو پھر معذرت کے ساتھ پوری قوم مادہ پرست بن رہی ہے۔ معنویات کہاں ہے، اسپرچویلٹی کہاں ہے، روحانیت کہاں ہے؟ اسپرچویلٹی مارنے کی جانتے کیا ہے؟ دیکھیں ضرورت کا کھانا صحیح ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن مولا علی کے ایک اور حدیث سنتے جائیں، لا تجتمع الفطانۃ مع البطانہ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے امام جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، لا تجتمع الفطانۃ مع البطانہ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ سنو، فطانت ذہن کو کہتے ہیں، فتین توا کے ساتھ فتین، فتین عربی زبان میں کہتے ہیں ذہین کو۔ مولا علی کہہ رہے ہیں فتین اور بطین، بطین پیٹو، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اردو میں، پیٹو زیادہ کھانے والا۔ اب میں بہرحال پریشان نہیں ہوئیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھانا نہ کھائیں، ضرورت کا سب کھائیں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کھانا ہی چھوڑ دیں اور اسپتال پہنچے اور ڈرپ لگی ہو، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے دین سمجھنے کے لیے افراط و تفریط نہیں، بیلنس، اس لیے دین سمجھنے کے لیے بھی بیلنس ہے۔ مولا علی نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ذہین بھی ہو اور پیٹو بھی ہو، کیونکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا یہ ہمارے ذہن کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے رات کی نیند لیں جو طریقے کی ہے وہ لیں، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یہ مسائل ہے، بہرحال وہ تربیتی پہلو ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاتا، توجہ سنیں، بس توجہ سنیں، میں مختصر کر کے آ رہا ہوں خطبے کی جانب، اور پھر انشاءاللہ باقی میں آئندہ عرض کروں گا۔ رسول اللہ نے 70% حصہ مال غنیمت کا لگا دیا تعلیم و تربیت پہ، مسلمان پریشان، یا روٹی ہے نہیں، کہہ رہے ہیں کتابیں پڑھو، یہاں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا روزہ ہو ماہ رمضان میں، روزہ ہو تو ظہر میں لیکچر نہیں سن سکتے، کہتے ہیں ارے بیٹھا نہیں جا رہا، بھوک سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، مولانا صاحب اتنا لمبا لیکچر نہیں کریے گا، سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جب بولیں افطار کے بعد تو کہتے ہیں اب سستی ہو رہی ہے، کھا زیادہ لیے۔ بھئی ماہ رمضان میں پھر لیکچر دیں کب، قرآن کب سنائیں؟ قرآن جب دن میں سناؤ تو کہتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا بھوک سے، اور پھر جب بعد میں سناؤ تو کہتے ہیں ابھی جو ہے وہ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا، اب زیادہ کھانے سے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس لیے بیلنس، دین اسلام معتدل دین ہے، ہائی پیس اور لو پیس میں نہیں، بیلنس میں، دین کو سمجھے بیلنس میں۔ پیغمبر اکرم نے مال غنیمت اٹھایا، زیادہ حصہ لگا دیا تعلیم و تربیت۔ عزیزان محترم، آج بھی ہمارے مسائل کا حل پہلی ترجیح، مولا علی کہہ رہے ہیں وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جو اہم کاموں کو ترجیح نہیں دیتی،
غیر اہم کاموں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ اب میں اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، تعلیم کے مقابلے میں ہم زیادہ ترجیح دیتے کھانے کو۔ مثلا ہم والدین کی بات کریں، والدین کا مقام سر آنکھوں پر خدا نے دیا ہے، لیکن سنیں والدین ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ہمیشہ بس بچے کو کیونکہ احساساتی ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھائے گا کیا، اس کو کھلاؤں کیسے، کیا کھلاؤں۔ عزیزان محترم، والدین کو چاہیے بطن سے زیادہ اس کے ذہن کو بھرنے کی کوشش کریں، اس پہ زیادہ پیسہ لگائیں، اس کی تعلیم پہ زیادہ لگائیں بنسبت صرف مادیات کے۔ بس توجہ سنیں، مولا علی کہہ رہے ہیں وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جو اہم کام چھوڑ کر غیر اہم کرتی ہیں۔ ہمارا سب سے اہم کام آج کے معاشرے میں ہے علم، تعلیم، تربیت، یہی ہمارا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا مولا علی فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دوسرا یہ کام کریں کہ اہل کی جگہ نا اہل کو بٹھا دے۔ ایبلٹی، میرٹ، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرٹ کی بنیاد پر اہل کی جگہ نا اہل بٹھاؤ گے وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اب آپ خود جا کے سوچیں، نا اہل اداروں میں بٹھاؤ تو ادارے تباہ، نا اہل ممبر پہ بٹھاؤ تو امام بارگاہ تباہ ہوتا۔ محراب میں بھی اگر نا اہل آ جائے تو مسجد میں ہدایت نہیں ہوتی، ممبر سے آ جائے نہ ممبر پہ نا اہل آئے ہدایت نہیں ہوتی، قوم وہیں کی وہیں ہوتی ہے، اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام ایک ایسا ماڈرن دین ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اپ گریڈ ہوں روزانہ کی بنیاد پر۔ آئیں آ کر دیکھیں، دین اسلام اکنامکس بھی بیان کرتا ہے، دین اسلام کے پاس اکنامیکل سسٹم بھی ہے، دین اسلام کے پاس پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، دین اسلام کے پاس تعلیمی نظام بھی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، ضرورت ہے۔ جناب سیدہ ایسا اسلام بچانے گئی ہے جو ان کے بابا نے نافذ کیا تھا، رسول اللہ نے۔ ہوا کیا؟ اب اسلام کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ بنو امیہ نے اسلام کے اندر سے حقیقتیں نکالنا شروع کی، لیکن زہرا نے دفاع کیا، اور زہرا کے بعد اولاد زہرا نے دفاع کیا۔ اسی خطبے میں بی بی اب کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں اب زمانہ غیبت ہے نا، امام تو پردہ غیب میں، اب کس کی ذمہ داری ہے؟ بی بی کہہ رہی ہیں انتم عباد اللہ، اے بندگان خدا تمہاری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پرچمدار تم بنو، وحملۃ دینہ، دین کے حامل بنو۔ حامل، حامی اور حامل میں نے کل وضاحت کی تھی، آج مختصر سی وضاحت کروں گا اور ذکر مصائب پہ آؤں گا، جلدی جلدی سن لیں۔ حامی وہ ہوتا ہے جو حمایت کرتا ہے، حمایت، اور حامی بڑا گرمجوش بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا۔ لیکن حامل وہ ہوتا ہے جو میدان میں اتر کے ذمہ داری کاندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ بی بی ہمیں خطبے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم دین کے حامی بنو، حامی نہیں، حامل، حامل بنو، اپنے کاندھوں پہ ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب آپ دیکھتے ہیں کرکٹ میچ کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ عاشقان کرکٹ زیادہ ہیں پاکستان میں، عاشقان کرکٹ ہے نا بہت سارے، کرکٹ کی مثال لیں۔ کرکٹ جب ہوتا ہے تو تماشائی کتنے بیٹھے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں؟ ہزاروں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں نا، 10,000، 5,000، 20,000، 60,000، 70,000 ایسے تماشائی ہوتے ہیں۔ لیکن گراؤنڈ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 11، ایک ٹیم میں 11 پلیئر ہوتے ہیں۔ اب مثال میں دے کر مطلب کی جانب آؤں گا، مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، وہ جو ہزاروں بیٹھے ہیں وہ ان کے حامی ہیں، اور جو 11 میدان میں اتر کے کاندھے پہ اپنی ٹیم کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں وہ 11 حامل ہیں۔ حامل، حامل اور حامی میں یہ فرق ہے۔ عربی زبان میں حامل کہتے ہیں ذمہ داری اٹھانے والے کو، اطاعت خدا اور رسول کرنے والے کو، اطاعت معصومین کرنے والے کو حامل کہتے ہیں۔ اور حامل کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے خاذل، خا الف زال لام، خاذل، خاذل کہتے ہیں غیر ذمہ دار کو۔ یہ نہج البلاغہ کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں۔ مولا علی نے کہا خذل الحق ولم ينتصر الباطل، مولا علی نے کہا تم کون لوگ ہو، نہ حق کے لشکر میں نظر آتے ہو نہ باطل کے، یہ درمیان والا راستہ کون سا ہے؟ اس کی مذمت کی ہے مولا نے سب سے زیادہ۔ خاذل، حامل کے مقابلے میں خاذل، خاذل یعنی جس کے
کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی زندگی میں مست ہے. معاشرے میں اوریانیت پھیل رہی ہو، فحاشی پھیل رہی ہو، قوم و نسلیں تباہ ہو رہی ہو، خاذلین کہتے ہیں ہمیں کیا، ہم تو اپنا دیکھیں بھائی، برا دور ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے. یہ جملہ ہے خاذلین کا. اور حامل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری اولاد، جان، مال سب چلا جائے، کوئی قیمتی نہیں ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بس عزاداروں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حامل دین کو چاہیے. سیدہ کو مدینہ میں کتنے حامل ملے؟ حامی تھے. حامی کہہ رہے تھے بی بی بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے، بہت اچھا کام کیا، ان کے چہرے بے نقاب کیے، دین بچایا، بہت اچھا کام کیا. لیکن جب زہرا نے بولا آؤ گے گواہی دینے، تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، سیدہ نے دروازے بجائے رات کی تاریکی میں. اللہ اکبر، بنت نبی پہ یہ وقت آ گیا. لیکن زہرا نے دروازہ بجا کے یہ نہیں کہا تھا فدق کی گواہی دو آ کے. سنیں تاریخ کیا کہہ رہی ہے. نبی کی بیٹی نے دروازے بجائے، صحابہ کے باہر آتے ہیں، احترام میں کہتے بنت رسول آپ آ گئی، ہمیں بلا لیا ہوتا. وہی جملے جو آج ہم کہتے ہیں معذرت کے ساتھ چاپلوسی والے جملے. چاپلوسی کے جملے بی بی کو پسند نہیں ہے. اگر کرنا ہے تو عمل کرو، ورنہ چاپلوسی نہیں. آ کے کہتے ہیں بنت رسول ہمیں بلا لیا ہوتا. بی بی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سنو میں سنانے آئی ہوں، سنو. زہرا نے کہا کہ سنو، یہ بتاؤ تمہیں وضو یاد ہے؟ تاریخ کے جملے. کہنے لگے بی بی بالکل یاد ہے، آپ کے بابا سے سیکھا ہے، اللہ کے رسول سے سیکھا ہے. غسل یاد ہے؟ یاد ہے. تیمم، احکام شریعہ. بی بی ایک ایک کر کے احکام شریعہ پوچھتی رہی. کہا یاد ہے؟ کہنے لگے بی بی یاد ہے. پھر بی بی نے کہا غدیر یاد ہے؟ سنیں گے ان کے جملے. خاذلین حامل نہیں بنے، خاذل ملے سیدہ کو جبھی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. سیدہ کو خاذل ملے. سنو عزادارو، سنو. شب شہادت ہے، گریہ کرنا جی بھر کے، لیکن سنتے جاؤ، گریہ سے پہلے دو جملے سنتے جاؤ. خاذلین نے کیا کہا؟ خاذلین نے کہا بی بی غدیر یاد نہیں ہے، اور کہا کہ معذرت یادداشت کمزور ہے. ابھی 90 دن پہلے کی بات بھول گئے، 65 دن پہلے کی بات بھول گئے، 60 دن پہلے کی بات بھول گئے. کہتی ہیں بی بی یہ ہے خاذل، ڈر رہا تھا گواہی دوں گا تو جان جائے گی، اولاد جائے گی، بچے جائیں گے. بس عزادارو، ان مجلسوں کا ہدف خاذلوں کو حامل بنانا. ہم ان مجلسوں میں اسی لیے بلایا گیا. سنو کہ کیا ہوا، کیا ہے داستان امامت. سنو. خاذلین بے تحاشا تھے. جملہ تو سمجھ آ گیا نا. کبھی گفتگو کے بعد کوئی یہ نہ بولے خاذل کیا ہوتا ہے، حامل کیا ہوتا ہے. دوبارہ ٹرانسلیٹ سن لیں. خاذل غیر ذمہ دار، حامی. حامی تو ہے، حمایت تو کر رہا ہے، دل سے حمایت کر رہا ہے، لیکن جان مال اولاد کا خوف میدان میں نہیں آنے دے رہا. یہ خاذل ہے. اور حامل جان مال اولاد ناموس کی پرواہ کیے بغیر میدان میں، حق کہنے کے لیے میدان میں، حق پر چلنے کے لیے میدان میں، حق کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں. سنو، خاذل اور حامل. خاذلین ہر امام کو اس کے دور میں بہت ملے، حامل نہیں ملے. ملے تو بہت کم، بہت تھوڑے تھے. امام نے خود کہا آئیں آ کر دیکھیں، اگر خاذلین زیادہ ہو اور حامل کم ہو تو سنو گے کیا نقصان ہوتا ہے. علی جیسے امام کا سر مسجد کوفہ میں زخمی ہوتا ہے. اگر خاذل ہو اور حامل نہ ہو، نبی کی بیٹی پر دروازہ گرتا ہے، نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، محسن شہید ہو جاتا ہے. اگر خاذل ہو، حامل نہ ہو، نبی کی بیٹی کے بڑے بیٹے امام حسن کے نیچے سے مسند کھینچ لی، امام حسن کی ران مبارک پر تلوار مار کے زخمی کر دیا. اگر خاذل ہو، حامل نہ ہو، تو نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا جاتا. اگر خاذل ہو، حامل نہ ہو، نبی کی بیٹیوں کے سر سے ردائی چھین لی جاتی ہے. اس لیے حامل بننا، روتے ہوئے گریہ کرنا کہ مولا میں حامل بنوں گا انشاءاللہ.
ان مجلسوں کا ہدف ہی حامل بننا ہے. سنو زہرا خطبے میں کہہ رہی ہے حامل بنو، حملت دین ہی، حامل بنو، حامل بنو، تاکہ وہ وقت کا امام آ جائے جو پردہ غیب میں ہے. تم حامل بنو گے تو وہ آ جائے گا. اگر خاذل ہو حامل نہ ہو تو سید سجاد روتے ہوئے 40 سال گریا کر کے کہتے میرے پاس 20 شیعہ نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے قیام کروں. اگر خاصل ہو حامل نہ ہو تو امام صادق صدیر کو کہتے ہیں صدیر میرے پاس 17 شیعہ نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے قیام کروں. اگر خاصل ہو اور حامل نہ ہو 14 سال موسی قاظم قید میں رہتا ہے، لاشا پل دجلہ پہ رکھا جاتا ہے، مزدور آ کے اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر، کیا وقت آ گیا زہرا کے بیٹے پہ. اگر خاذل ہو حامل نہ ہو امام رضا کو گرفتار کیا مدینہ سے، خراسان لے آئے. اگر خاذل ہو اور حامل نہ ہو 25 سال کی عمر میں بھری جوانی میں امام تقی کو زہر دیا جاتا. خاذل ہو اور حامل نہ ہو امام نقی کو سامرا لے آتے ہیں. خاذل ہو اور حامل نہ ہو تو سنو گے امام زمانہ کے بابا امام عسکری اتنا مظلوم امام ہے. اے عزادارو سنو امام عسکری کی داستان. امام عسکری وہ مظلوم امام ہے جو زندگی میں ایک بار بھی حج پہ نہیں جا سکے. اللہ اکبر، اتنا مظلوم امام. کیوں؟ خاذل تھے. خاذل آتے تھے مولا آج یہ حاجت ہے، آج یہ حاجت روائی کر دیں، آج یہ کر دیں. وہ تو سخی ہیں، وہ تو دشمن کو بھی دیتے، وہ دے دیتے تھے، لیکن یہ لیتا اس در سے تھا، لگاتا اس در پہ نہیں تھا. بس عزادارو روتے ہوئے گریہ کر رہے ہو نا. میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا، ذکر مصائب کے جلد پرسہ دے لینا. شب شہادت ہے، شہادت کے مصائب انشاءاللہ کل پڑھوں گا بی بی کے. آج سن لو مدینہ میں ایک واقعہ ہوا ہے. مسلمانوں سنو، بس روتے ہوئے دعا کرنا. خاذل ہو اور حامل نہ ہونا تو 1200 سال سے وہ پردہ غیب میں ہے. اللہ اکبر، وہ امام پردہ غیب میں ہے. کبھی زہرا کی پسلیوں پہ وہ امام روتا ہے، کبھی سیدہ کی اجڑی ہوئی لحد پہ روتا ہے، کبھی سکینہ کے تماچوں کے نشان پہ روتا ہے. زیارت نحیہ. کبھی وہ امام اس گلے پہ روتا ہے جس پہ خنجر رک رک کے چلا تھا. وہ امام منتظر ہے ہمارا عزاداروں، وہ امام پردہ غیب میں منتظر ہے. اپنا کردار بناؤ، اپنا کردار بناؤ. روتے ہوئے دعا کرنا عزاداروں. امام جانتے ہیں سب سے زیادہ کس پہ روتے ہیں؟ جب شب جمعہ میرے اور آپ کے اعمال جاتے ہیں، ہمارے اعمال پہ روتا ہے وہ امام. عزاداروں میں مولا کا مدینے والا غم تو ان کا کم نہیں کر سکتا، کربلا والا غم ان کا کم تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گناہوں کو تو کم کر سکتا ہوں. یہ غم تو نہ پہنچاؤں نا اپنے وقت کے امام کو. عزادارو میرا امام روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں مجھ سے منسوب ہے اور گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اے جوانوں جب تم نامحرم کو دیکھتے ہو شہوت بھری نگاہ سے، اس وقت کے امام کا دل پارا پارا ہوتا ہے، دل پارا پارا ہوتا ہے. جب تم تعلق بناتے ہو نامحرموں سے تو اس وقت کے امام کا دل پارا پارا چھلنی کرتے ہو. بس عزادارو عہد کرو، روتے ہوئے عہد کرو، اے امام ہم خاذل نہیں حامل بنیں گے. اب ہم دروازہ جلنے نہیں دیں گے، اب ہم بیویوں کے سر سے ردا نہیں ہٹنے دیں گے. ہم محافظ ردائے زینب ہیں، ہم محافظ در سیدہ بنیں گے انشاءاللہ، ہم محافظ مقصد سیدہ بنیں گے. آؤ عزادارو، سیدہ اپنا کام کر گئی، مجھے اور آپ کو ذمہ داری دے گئی. کل میں نے جو مصائب پڑھے تھے اسی سے متمسک 2 جملے کہوں گا. سیدہ سنا تھا نا آپ نے، راوی کیا کہتا ہے؟ سیدہ خطبہ دینے مسجد آئی، جب چلتی ہوئی گئی ایسا لگتا تھا رسول جا رہے ہیں. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے نبی یاد آ گئے. عزادارو شب شہادت ہے، اس باپ کو پرسہ دینا جو گنبد خضرا سے اجڑی ہوئی لہد دیکھ رہا ہے. کائنات کا مظلوم باپ پیغمبر اکرم ہے، اجڑی ہوئی لہد دیکھ رہے. پرسہ دینا، جی بھر کے دینا، بلند آواز سے رونا جیسے زہرا روتی تھی، کیونکہ یہ رونا احتجاج ہے ظالموں کے خلاف.
یہ رونا ظالموں کے خلاف، ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ بلند آواز سے رو تاکہ پتہ چلے اے مسلمانوں نبی کی بیٹی پہ ظلم ہوا تھا، نبی کی بیٹی پہ ظلم ہوا۔ کیا ظلم ہوا تھا؟ سننا کلیجہ تھام کے، میں جلدی جلدی پڑھوں گا۔ اب زہرا خطبہ دے کے جب واپس پلٹی، راوی کہتا ہے گئی تھی تو لگتا تھا رسول جا رہے ہیں، واپس آئی تو لگتا تھا بوڑھی عورت آ رہی۔ اجرکم اللہ، ایسا لگتا تھا بوڑھی عورت آ رہی ہے۔ گھر میں آئی زہرا، سننا سیدہ گھر میں آئی، گھر کے دروازے کے اندر جو دہلیز تھی اس پہ داخل ہوئی، بیٹھ گئی، بلند آواز سے رونے لگی۔ علی نے آ کے کہا بی بی لگتا ہے حق نہیں ملا۔ زہرا نے رو کے کہا ابو الحسن کاش حق نہ دیتے، علی مجھے جھٹلایا، علی صدیقہ کو جھٹلایا، طاہرہ کو جھٹلایا۔ آخری جملے سننا، اے کاش کے بس حق نہ دیتے، قیامت ہو گئی مدینہ میں، اے کاش کے بس حق نہ دیتے۔ اے مسلمانوں، اے نبی کی امت سنو، ایک وقت مدینہ میں ایسا آیا صرف حق کھا کے بیٹھے نہیں، لکڑیاں جمع کی، ایندھن جمع کیا، آگ جمع کی، اس دروازے پہ آ گئے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، اس دروازے پہ آ گئے جس پر نبی سلام کرتے تھے، آ کر کہتے ہیں علی کو باہر نکالو، جی بھر کے پرسہ دینا، آخری جملے ہیں، کہتے ہیں علی کو باہر نکالو۔ علی نے اٹھنا چاہا، زہرا نے بٹھا دیا۔ سیدہ نے کہا علی میں ان سے بات کروں گی۔ زہرا آ گئی، سنو روایت میں کیا ہے، آگے دروازہ، پیچھے دیوار، بیچ میں نبی کی بیٹی کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو۔ کہا علی نہیں آئیں گے، علی قرآن جمع کر رہے ہیں۔ سن عزادارو، کہا قرآن جمع کر رہے ہیں، کہتے ہیں علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آئیں گے۔ جیسے ہی گھر کی بات کی نا، زہرا نے کہا اس گھر کا مقام بھول گئے، اس گھر کا رتبہ بھول گئے۔ بات چل رہی تھی، دروازہ جل گیا، جلتے دروازے کو دھکا دیا، نبی کی بیٹی کی پسلی پر گرا، زہرا زمین پر گر گئی۔ آخری جملہ سن لو، فضا دوڑ کر آئی، زہرا کو سنبھالا۔ فضا سے زہرا نے کہا فضا اپنا کان قریب لو۔ فضا قریب گئی، رو رہی تھی، کہا فضا یہ بات میرے علی کو پتہ نہ چلے، فضا میرے منہ سے شہید ہو گیا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آخری جملے سنو، جی بھر کے ماتم کرنا، آخری جملے سنو، شب شہادت ہے، وقت کا امام بھی رو رہا ہے، سنو۔ کہا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا زمین پہ گری ہے، پسلیوں پہ ہاتھ ہے، لعین گھر میں داخل ہوئے، علی کو باہر لائے، میں نہیں بیان کر سکتا کیسے باہر لائے، سنو ایسے باہر لائے، علی کو دیکھ کے سیدہ اپنی پسلیوں کا درد بھول گئی۔ سیدہ پسلیاں بھول کر ہاتھ پسلیوں سے ہٹایا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، علی کو مضبوطی سے پکڑا۔ آخری جملے سننا، یہ لعین علی کو کھینچنے لگے۔ مسلمانوں سنو، نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، یہ لعین جب علی کو کھینچنے لگے، سیدہ نے علی نہیں چھوڑا، زہرا زمین پہ، سیدہ زمین پہ کھچنے لگی۔ آخری جملے سنو، قنفذ نے جب دیکھا نبی کی بیٹی علی کو نہیں چھوڑتی، ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہے، قنفذ لعین نے تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرایا اور اتنی زور سے نبی کی بیٹی کے ہاتھ پہ مارا، سیدہ سے علی چھٹ گیا۔ زہرا نے روتے ہوئے کہا علی اللہ کے حوالے۔ ماتم حسین